دو اشعار نعت رسول کے پھر ایک دو اشعار اہل بیت اطہار کے متعلق سماعت فرمائیں، اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ العزیز شروع کر دی جائے گی۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور بولیے یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی۔ جگ میں میرے آقا کا جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے تو بولے سبحان اللہ، نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، ابھی تک ہے، جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، جگ میں میرے آقا کا جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے، تذکرہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے۔ الحمدللہ ہم سب بریلی والے ہیں، سبحان اللہ، سب اعلیٰ حضرت والے ہیں، اللہ، اعلیٰ حضرت سنیت کی جان تو انہی کے متعلق یہ شاعر منظر کشی کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ سماعت فرمائیں کہ سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، اور کتنے سال گزرے ہیں اس امام کو گزرے، کتنے سال گزرے ہیں اس امام کو گزرے، کتنے سال گزرے ہیں اس امام کو گزرے، کتنے سال گزرے، کتنے سال گزرے اس امام کو گزرے، اس امام کو گزرے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی سبحان اللہ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی تک ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا دبدبہ ابھی تک ہے، اور سلام پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ اہل بیت کے متعلق نفل ہے، دو تین اشعار اگر آپ کی اجازت ہو تو اہل بیت الحمدللہ، تاکہ ان کی خیرات سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرما دے۔ میری بگڑی بنانے کو، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو
کوئی قسمت جگانے کو، کوئی قسمت جگانے کو علی کا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور یہ شعر بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آج احادیث کی روشنی میں یہ شعر ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ علی کی حدیث میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، علی کا ذکر کرتا ہوں، علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اللہ محمد اکبر علی صاحب زندہ باد مولانا محمد اکبر علی صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ذکر سودائے کربلا زندہ باد ذکر سودائے کربلا زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ سلامت رکھے اور بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی درے ہیں در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، درے ہیں در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، درے ہیں در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، درے ہے در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، درے ہے در سے نسبت ہے، درے ہے در سے نسبت ہے، نہیں پرواہ زمانے کی، کیوں میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ علی 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 نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی میں اس کے مولا علی علی زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی حسنین کا بابا علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی تلوار والا علی علی ذوالفقار والا علی علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی حیدر یا حیدر یا علی ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے اور ہمارے اندر بھی وہ علی کا جو جوش ہے عطا فرمائے۔ آمین اللہم میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے،
خاص سوال فرمائیں کہ زمانہ روٹھ جائے نہیں پرواہ مجھ کو، 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 کیوں میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کلیمنا و طبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سب علی کے اہل بیت کے مستانے فرزانے لگ رہے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، خوب علی کے فیضان سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے، اور دونوں جہاں میں ہمیں کسی ایم ایل اے ایم پی کی بھیک نہیں چاہیے، کسی منتری کے در کے ٹکڑے نہیں چاہیے، کسی کے در کی بھکاری نہیں بننا ہے، ہمیں بھکاری بننا ہے تو اہل بیت کے گھر کا بھکاری بننا ہے، ہمیں ٹکڑے کھانے ہیں تو علی کے در کے ٹکڑے کھانے ہیں، اللہ دونوں جہاں میں ہمیں اہل بیت کے در کے ٹکڑے عطا فرمائے، جو ان کے در پہ پلتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، جو ان کا خزانہ جس کو مل جاتا ہے قسم خدا کی وہ کبھی خالی نہیں ہوتا، دنیا کا سیب آپ کو دے اس کا خزانہ خالی ہو سکتا ہے، لیکن علی جس پہ نگاہ ڈال دے، اہل بیت جس پہ نگاہ ڈال دے، فاطمہ حسن اور حسین جس پہ نگاہ ڈال دے، قسم خدا کی اس کے خزانے میں ایسا بھر دیا جاتا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب اہل بیت کے اللہ سلامت رکھے ہم سب کو۔ دیکھیے حضرات کچھ گفتگو ہمیں کربلا کے تعلق سے کرنی ہے کیونکہ بات طویل ہے اور رہ نہ جائے، اور حضرات محترم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میسج پہنچایا جائے، اس لیے تھوڑا وقت بڑھا بھی دیا جاتا ہے، اور ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں، نہ علماء کی محبت میں، نہ میری محبت میں، نہ کسی دنیا دار کی محبت میں، نہ کسی کے باپ کی محبت میں، اہل بیت پاک کی محبت کرو، جس کے نام پہ مال قربان، جس کے نام پہ جان قربان، ارے جب انہوں نے دین دھمتری تک پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تو ہم بھی تو علی کے ملنگ ہیں، ہم ان کے لیے وقت قربان کیوں نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے ٹائم قربان کیوں نہیں کر سکتے، سب کچھ اہل بیت ہی کے سستے میں ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کل میں نے تھوڑا سا عرض کیا تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے ابن زیاد نے اور کوفیوں نے دھوکہ دیا تھا اور کس طریقے سے شہید کیا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو آپ نے آپ کے دو شہزادے ابراہیم اور محمد ان دونوں کو قاضی القضاء شریع کے حوالے کر دیا تھا اور فرمایا تھا میری جان کی خیر ہے مگر ان پھولوں کو کسی نہ کسی طرح مدینۃ الرسول پہنچا دینا۔ آپ نے قاضی القضاء سے یہ فرمایا تھا۔ اب اللہ اکبر، قاضی القضاء کو جب پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے دونوں بچے ابراہیم اور محمد آ گئے۔ جب دونوں بچے آ گئے قاضی القضاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو جب آئے تو ابراہیم اور محمد پاس میں کھڑے ہوئے تھے، توجہ ہے، ابراہیم اور محمد پاس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب قاضی القضاء کو دیکھا تو ان کی آنکھ غمزدہ تھی، تو ابراہیم اور محمد بولے آپ ہماری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں
جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے. کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے, لاوارث تو نہیں ہو گئے, ہمارے ابو جان تو خیریت سے ہیں. بچوں کی اس معصومانہ گفتگو نے قاضی کے دل کو ہلا کر رکھ دیا. تاب ضبط نہ رہی, خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگا کہ اللہ اکبر, کہ اے بیٹو, اے چمنستانے, رسالت کے مہکتے ہوئے پھول, ظالموں نے تمہارے ابو جان کو شہید کر دیا ہے. یہ سنتے ہی ایک دوسرے سے بغل دیر ہو کر اپنی بے کسی اور بے بسی پر اس قدر روئے کہ ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی. حوران بہشتی کے دل لرز گئے. حضرات کی یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بعد قاضی القضا نے دونوں بیٹوں کو چھپایا. چھپانے کے بعد کہا بیٹا, کوفے میں سارے آدمی تمہاری تلاش کر رہے ہیں. اگر پتا چل گیا کہ تم میرے پاس ہو, یہاں سے پکڑ کر لے جائیں گے, تمہیں بھی شہید کر دیں گے. حضرات پھر آپ نے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا بیٹے, شام کو صبح کو ایک قافلہ مدینہ الرسول کی طرف جانے والا ہے. تم اس کو اراقین دروازے تک چھوڑ کر آ جانا, تاکہ یہ دونوں ابراہیم اور محمد ساتھ خیریت کے ساتھ مدینہ الرسول پہنچ جائیں. حضرات جیسے ہی صبح ہوئی, اسد نے دونوں کا ہاتھ پکڑا, ابراہیم اور محمد کا. دونوں کو ہاتھ پکڑنے کے بعد اللہ اکبر, ہاتھ سیدھے چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرات قسمت ایسی تھی کہ وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا پہلے ہی. تھوڑی دور اور بھاگتے ہوئے چلے تو اسد نے کہا کہ دیکھو وہ گرد قافلہ اللہ اکبر دور سے نظر آ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گرد و غبار بھی دور چلی جائے اور اس سے بھی معاملہ اوجھل ہو جائے اور تم مدینہ نہ پہنچ پاؤ, قافلہ تمہیں مل نہ پائے. ایک کام کرو, تم یہیں سے ہی دوڑتے ہوئے چلے جاؤ, وہ سامنے قافلہ نظر آ رہا ہے. اگر میں آگے جاؤں گا تو دو لوگ مجھے پہچان لیں گے اور تمہیں پھر نہیں چھوڑیں گے. جلدی بھاگ کے جاؤ اور اس قافلے سے مل جاؤ. اور قافلے سے ملنے کے بعد, یہ بار بار بیٹے شور نہ کرو, بالکل بھی توجہ سے بیٹھیے آپ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہا بیٹے تم دونوں چلے جاؤ, قافلہ جا رہا ہے. اب اللہ اکبر, ہوتا کیا ہے دیکھیے, بچے ہمارے گھر پہ بھی ہیں, بچے آپ کے گھر پہ بھی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اہل بیت کے گھرانے سے کچھ نہ کچھ میسج لے کے جائیے, کچھ نہ کچھ بات لے کے جائیے. اپنی لائف کو چینج کیجیے, رونگ وے سے رائٹ وے پر آئیے, غلط راستے سے صحیح راستے پر آئیے. یہ نہیں کہ لنگر کھایا, حضرات محفل سنی, نہیں حضرات محترم, یہ جتنی بھی قربانیاں اہل بیت کا گھرانہ دے رہا ہے, یہ دین دھمتری اور دنیا تک پہنچانے کے لیے دے رہا ہے. دین انہی کا صدقہ ہے کہ یہاں تک پہنچا ہے, دین انہی کی خیرات ہے کہ یہاں تک پہنچا ہے. حضرات محترم دکھایا اور کہا چلے جائیے. یہ دوڑ رہے, دوڑتے 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 اتفاق سے ایسا ہوا کہ چھوٹے بھائی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا. چھوٹے بھائی کے پیر میں جب کانٹا چبھا, درد ہوا. بڑے بھائی سے کہا میرے کانٹا چبھ چکا. تو بڑا بھائی بولا کہ بھائی جان, اگر آپ کے کانٹے کے چکر میں بھی رہیں گے تو یہ جو گرد و غبار نظر آ رہا ہے قافلے کا, یہ بھی نظروں سے ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر, ابھی ہم کو بھاگنا ہی ہوگا. جب قافلے سے مل جائیں گے, قافلہ کہیں ٹھہرے گا, تب جا کے تمہارا کانٹا نکالا جائے گا. حضرات کون سے شہزادے تھے؟ ہم تو اے سی یو میں رہتے ہوں گے, ہم تو کولر میں رہتے ہوں گے, لیکن پھر بھی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے شہزادوں کی طرح ہم نہیں رہ سکتے. وہ تو اتنے نازک تھے, وہ تو اتنے پھول تھے کہ اللہ اکبر, مدینے کی گلیوں میں جب چلا کرتے تھے تو محبت رسول میں لوگ ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے, محبت رسول میں ان کو کاندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے کہ یہ رسول کے شہزادے ہیں. ان کو زمین پر پیر رکھنے نہیں دیتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو اٹھائیں گے, آپ رسول کی اولاد ہیں, مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں. لیکن آج دن کون سا آیا بلیک ڈے, دن کون سا آیا کہ جن کو پھولوں کی طرح مدینے میں رکھا جاتا تھا, آج ان کے اوپر اللہ اکبر بھاگنا پڑ رہا, ان کے پیروں میں کانٹے چبھ رہے. حضرات خیر خدا کی مشیت تھی, رب کی مرضی یہی تھی. اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب بھائی اور دونوں بھائی بھاگ رہے, بھاگتے بھاگتے جب تکلیف زیادہ بڑھی تو بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی اب بھاگا نہیں جاتا, اب تو کانٹا نکالنا ہی پڑے گا. اللہ اکبر, ہمارے بھی کانٹا چبھتا ہے تو ہم 10 قدم نہیں چل سکتے, پہلے سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کانٹا نکال لے. حضرات چھوٹا بھائی بھاگنے کی کوشش کی, تھوڑا بھاگا بھی, لیکن درد جب بڑھا تو رہا نہیں گیا کہ بھائی اب تو کانٹا نکالنا ہی ہے.
بھائی نے کہا ٹھیک ہے چلو بیٹھو. جب کاٹا جتنی دیر میں نکالا گیا نکالا. اس کے بعد جب بھاگنے لگے تو دیکھا کہ جو گرد و غبار نظر آ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہو گئی. اب وہ بھی غائب کہ کیسے جائیں اب. لیکن سوچا ادھر ہی سے چلنا ہے, قافلہ ادھر ہی سے جا رہا تھا, اب چلنا ادھر ہی ہے. اللہ اکبر. پھر بھاگ رہے ہیں پھر بھاگ رہے ہیں. آج کی 1 گھنٹے نہیں بھاگے, 2 گھنٹے نہیں بھاگے, 5 گھنٹے نہیں بھاگے, بلکہ پوری رات بھاگتے رہے. اللہ, پوری رات بھاگتے بھاگتے کیا حال ہوا ہوگا, پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے. یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. جب صبح نمودار ہو گئی تو حضرات کوفی تو انہیں ڈھونڈ ہی رہے تھے. یہ تو سوچ رہے تھے کہ مدینہ قریب آ جائے گا, مدینے کی در و دیوار قریب آ جائے گی. لیکن اللہ اکبر, یہ تو ادھر کوفہ کی چاروں طرف ہی گھوم رہے ہیں, کوئی مدینہ نہیں آ رہا ہے. ایک کوفی نے انہیں دیکھ لیا اور کہا تم کون ہو؟ اب میری اور آپ کی طرح ایمان تھوڑی تھا جو جھوٹ بول دیتے. میری اور آپ کی طرح للو پنجو ایمان نہیں تھا. سچے گھرانے کا بیٹا تھا تو اسے تو سچ ہی بولنا تھا. سبحان. اور اس کے چہرے کی پیشانی نور یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اگر یہ بچے نظر آ رہے ہیں تو رسول کی اولاد ہی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم اس بات کو سنا, کہا پوچھا تم کون ہو؟ کام فرزندان مسلم ہے, حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹھے ہیں اور ہم مدینے جا رہے تھے, راستہ بھٹک گئے. اب جو انعام کے لالچی بھیڑیے تھے, یزیدی بھیڑیے تھے, انہوں نے ابراہیم اور محمد کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا. ابن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا تو اندازہ کیجیے ابن زیاد نے فوراً خط لکھا. کس کو؟ یزید کو. کس کو خط لکھا؟ کہ ان کو قتل کروں یا ان کو چھوڑوں, ان کا سر چاہیے یا ابراہیم اور محمد زندہ چاہیے. اب وائرلیس یا فون نہیں تھا کہ 1 سیکنڈ میں فون ہو جاتا. خط لکھنے میں ٹائم ہے, وہاں تک پہنچنے میں ٹائم ہے کہ ان کا کیا کیا جائے. ان کو اتنے دن کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. حضرات محترم ابن زیاد نے آرڈر دیا کہ ان کو جیل میں بھیج دیا جائے. اب جیل میں بھیج دیا. اب جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشہور تھا, وہ بھی اہل بیت کے گھرانے سے بڑی محبت رکھتا تھا, اہل بیت سے بڑا پیار رکھتا تھا. جب پتا چلا ابراہیم اہل بیت کے گھر سے ہیں, مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, محمد اہل بیت کے گھر سے ہیں, حضرات جیل کی کوٹری میں تو قید ہے اس لیے کہ حاکم وقت کا حکم تھا, یزیدی بھیڑیے کا حکم تھا, ابن زیاد کا آرڈر تھا, یہ بند ہو گئی. لیکن اللہ اکبر, مدینے میں جیل کہاں تھی, مدینے میں یہ چیز کہاں تھی. مدینہ پیارا رسول, پیارے رسول کا پیارا مدینہ, وہاں اتنی غلط چیزیں کہاں سے ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے جیل کا منہ دیکھا نہیں, جیل کا نام سنا نہیں, اور جیل کے حساب سے اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کیجیے, جیل کو دیکھا نہیں, جیل کے اندر بند. صبح سے شام تک جیل کے اندر بند ہے ابراہیم اور محمد. 24 گھنٹے گزر گئے. دوسرا دن آیا, پھر ابراہیم اور محمد دوسرے دن بھی جیل کے اندر بند ہے. تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی ابراہیم اور محمد جیل کے اندر بند. جب 3 دن ہو گئے جیل کے اندر, ابراہیم اور محمد کو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی قید ہے, یہ کون سی مصیبت ہے, یہ کون سی آفت ہے, کہاں ہم پھنس گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو مشکور نے سنا. جب مشکور نے سنا جو اہل بیت کے گھرانے سے پیار رکھتا تھا, اہل بیت نے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے, مجھے تو مصطفیٰ کی شفاعت چاہیے آخرت میں, ان کے نانا کی شفاعت چاہیے. میری ڈیوٹی چھوٹے تو چھوٹے, کچھ بھی ہو, لیکن میں ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتا. میں انہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جیل سے چھوڑ دوں. انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکالی. کیا نکالی؟ انگوٹھی. بڑی توجہ طلب بات ہے, ہم تو کہانی سن رہے ہیں, اس گھرانے پہ تو بیتی ہے, حسین کے گھرانے پہ تو یہ واقعات بیتے ہیں. آج میرا اور آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے تو ہم ادھر ادھر, دمتری میں علاج نہیں تو رائے پور میں علاج نہیں تو مہاراشٹر میں علاج نہیں تو دلی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا تو پھر عالم, پھوک پھاک, حضرات ساری چیزیں شروع کہ کہیں دعا سے کام چل جائے, کہیں دوا سے کام چل جائے, کچھ بھی ہو جائے. لیکن ادھر کیا مسلم بن عقیل کو ابراہیم اور محمد سے پیار نہیں تھا, اپنے بیٹوں سے پیار نہیں تھا, حسین کو ابراہیم اور محمد سے پیار نہیں تھا, ارے سب کو پیار تھا.
لیکن رب کی مرضی تھی اور دین سے انہیں اتنی محبت اور پیار تھا کہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے دین کے لیے۔ ایک انگوٹھی نکالی، انگوٹھی نکالنے کے بعد کہا کہ بیٹا اس انگوٹھی کو لے لو اور یہاں سے قادسیہ پہنچو، قادسیہ پہنچو، وہاں پہ میرا بھائی حاکم ہے، میرا بھائی حاکم ہے۔ قادسیہ جانے کے بعد یہ انگوٹھی میرے بھائی کو دکھا دینا، وہ پہچان لے گا کہ مشکور ہی نے بھیجا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں مدینہ الرسول کا راستہ بتا دے گا کہ کدھر مدینہ ہے، کہ راستہ قادسیہ کو ادھر جاتا ہے۔ انگوٹھی ہاتھ میں لی ابراہیم اور محمد نے اور چل دیے قادسیہ کی طرف۔ اب اللہ اکبر، پھر چلتے چلے جا رہے ہیں، صبح کو بھی چل رہے ہیں، شام کو بھی چل رہے ہیں، دن کو بھی چل رہے ہیں، ہر جگہ اللہ اکبر۔ پھر تکلیف ہو رہی ہے، پیر میں درد ہو رہا ہے، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ مدینہ مل جائے، مصطفیٰ کا گھرانہ مل جائے، مصطفیٰ کا روزہ نصیب ہو جائے، واپس ہم خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ الرسول پہنچ جائیں۔ حضرات قادسیہ کے راستے کو بھی یہ بچے بھول گئے، واپس رات بھر چلتے رہے، پھر واپس وہیں رہے، لوٹ پھیر کے گھومتے رہے۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی صبح ہوئی ان کو لگا ڈر، ان کو لگا ڈر۔ ماحول خراب تھا کوفہ کا۔ کیوں خراب تھا؟ اللہ نہ کرے آپ کے شہر دھمتری میں ایک مرڈر ہو جائے تو ماحول خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو چکے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہو چکے، تو شہید ہو چکے ہیں تو ماحول کتنا ویسا چل رہا ہوگا، سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سب لوگ سہمے ہوئے ہوں گے۔ حضرات سارے معاملات ہو رہے، ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ صبح کو واپس جب دیکھا کہ صبح ہو گئی، مدینے کی طرف دیوار نظر نہیں آ رہی، مدینہ نظر نہیں آ رہا، اب کرنا کیا ہے؟ حضرات محترم اس بات کو دیکھا تو ایک پیڑ تھا، ایک پیڑ، اس کے اندر بہت بار دیکھا ہوگا کہ آپ نے گفا سی بنی رہتی ہے پیڑ، بڑے پیڑوں کے اندر۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے تو دونوں بھائی اس پیڑ کی جو اندرونی گفا تھی اس کے اندر چھپ گئے کہ یہاں چھپ جاؤ، کہیں کوفی دیکھ نہ لے، ہمیں قتل نہ کروا دے، ہم مدینے کیسے پہنچیں گے؟ حضرات یہ تو بیٹھے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اندازہ کیجئے ایک عورت جو کسی گھر کی خادمہ تھی، وہ عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی آج کی لینگویج میں بالٹی ڈالی، بالٹی جب ڈالی تو حضرات پانی میں عکس جو تھا بچوں کا اٹھے ادھر پانی میں عکس نظر آ گیا۔ پانی میں جب فیس نظر آیا، چہرہ نظر آیا تو وہ سوچ رہی ہے کون ہے، پیڑ کے اندر کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں؟ وہ پانی بھرنے کے بعد اس بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بچوں تم پیڑ کے اندر بیٹھے ہو، پیڑ کو گفا بنا کے بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کون ہیں؟ اب یہ پہلے ہی ایک دن پہلے کے گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا ہم فرزندان مسلم ہیں تو ہمیں پکڑ کر جیل میں بھیج دیا تھا۔ اب اللہ اکبر 3 دن کے بعد پھر آئے ہیں، اگر پھر کہہ دیا ہم فرزندان مسلم ہیں تو پھر پکڑے جائیں گے، لیکن جس کے دل میں ایمانی طاور، جس کی رگ رگ میں ایمانی جوش ہوتا ہے، ایمانی حرارت ہوتی ہے، وہ گردن تو کٹا سکتا ہے مگر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہا کچھ بھی ہو جائے ہمیں جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ اس عورت سے کہا، اس عورت نے کہا آپ ڈرو نہیں، جس گھر میں میں خدمت کرتی ہوں وہ عورت بھی اہل بیت سے محبت کرتی ہے، جس گھر میں خدمت کرتی ہوں وہ عورت بھی اہل بیت سے محبت اور پیار کرتی ہے، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ چلنے کے بعد گھر پہ آرام کرنا، وہ تمہیں پیار بھی کرے گی، نلائے گی، دھلائے گی۔ اب رات محترم انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عورت صحیح ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور جانے کے بعد جس گھر میں وہ خادمہ تھی، اللہ اکبر، خادمہ نے اس عورت سے کہا دیکھو نبی کے شہزادے آئے ہیں، فرزندان مسلم آئے ہیں۔ وہ عورت تو اللہ اکبر کہنے لگی ہماری قسمت جگمگانے لگی، ہمارے مقدر جگمگانے لگے، ہم تو حضرات قسمت کا ٹھکانہ کیا، نلایا، دھلایا، زلفیں سواری، کھانا کھلایا۔ حضرات جتنی بھی خدمت وہ عورت کر سکتی تھی ابراہیم اور محمد کی اور کرنے کے بعد کہا یہ کمرہ ہے، آپ تھکے ہوئے ہو، یہ گھر آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات اندر کر دیا اور وہ بچے 3 دن کے تھکے ہوئے، جو آدمی 1 دن نہ سوئے اس کا عالم کیا ہوتا ہے،
ادھر کہاں نیند آ رہی تھی ان کو، ترنت سوئے کمرے کے اندر اور فوراً نیند آ گئی۔ اب نیند جب آئی، رات کا کچھ حصہ گزرا، جیسے ہی گزرا تو اس بیوی کے شوہر کا نام، اس عورت کے شوہر کا نام، وہ ظالم تھا، اس کا نام تھا حارث۔ کیا نام تھا؟ حارث۔ حارث دن بھر کیوں گھوم رہا تھا؟ حارث اپنے گھوڑے پہ کیوں گھوم رہا تھا؟ بلکہ اللہ اکبر، وہ ابراہیم کی تلاش میں تھا، وہ محمد کی تلاش میں تھا کہ ابراہیم اور محمد کو اگر میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دوں گا تو مجھے بھی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا، انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا، میری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ تمام کوفے میں ڈھونڈ لیا، ابراہیم اور محمد نہیں ملے۔ حضرات محترم، جب رات کو کسی حصے میں گھر آیا، گھر آنے کے بعد بیوی کو اٹھایا، بیوی کو اٹھانے کے بعد کھانا کھایا۔ بیوی نے پوچھا، اے حارث کہاں تھے؟ اتنی لیٹ کیسے؟ کہا میں ابراہیم اور محمد کو ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی۔ کہا کون ابراہیم محمد؟ کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ کہا ان کا کیا کرو گے؟ ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ انعام حاصل کرنا۔ بیوی بولی دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کس سے دنیا کمائے گا؟ رسول کی اولاد سے، رسول کے شہزادوں سے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اکبر، وہ تمام باتیں حضرات وہ کہہ رہی تھی، لیکن جس کے دل میں دنیا کا بھوت ہو، جو دنیا کے لالچی بھیڑیے بن جاتے ہیں، پھر ان کو خدا کا خوف نہیں رہتا، رسول کی محبت نہیں رہتی، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی درس و عبرت ہے۔ اسی طریقے سے حارث یزید بھیڑیوں کی طرح ان کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بیوی سے، ارے مال کما لیں گے، پیسہ کما لیں گے، دنیا تو کم سے کم اچھی گزرے گی۔ حارث کی بیوی بولی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ مل بھی جائے تو ان پر ظلم و ستم مت کرنا، انہیں پریشان مت کرنا۔ بیوی کی ایک نہیں سنی، کھانا کھایا اور سو گیا۔ کھانا کھا کے جب سویا، اب یہ جو دونوں بھائی الگ روم میں سو رہے تھے، سوتے سوتے اچانک دونوں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ جب کھلی، چھوٹے نے بڑے بھائی کو جگایا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے۔ کہا آنکھوں میں سے آنسو کیوں ہے؟ کہ آج میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، ابا کی بھی زیارت ہو گئی۔ مصطفیٰ ابا سے کہہ رہے کہ تم تو آ گئے، اپنے بیٹے ابراہیم اور محمد کو کس کے سہارے چھوڑ کے آئے ہو؟ مسلم بن عقیل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں ابراہیم اور محمد بھی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات کو سنا تو بڑا بھائی بھی گھبرایا۔ بڑے بھائی نے کہا بھائی جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے ابھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ یہ دونوں دیکھ رہے ہیں، پھر چھوٹا بڑے سے کچھ کہہ رہا ہے، بڑے چھوٹے سے کچھ کہہ رہا ہے، آنکھوں میں سے آنسو کی لڑیاں چل رہی ہے۔ چھوٹا کہتا ہے اگر آپ قتل ہو گئے تو مجھے مدینہ کون پہنچائے گا؟ میں رہوں گا تو مجھے کچھ چپ کون کرائے گا؟ میرا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات اس بات کو روتے روتے جب اظہار کر رہے تھے، اتنے میں حارث شیطان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ جب کھلی تو بیوی کو جگایا کہ اپنے گھر میں تو بچے نہیں ہیں، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس کا رونا دھونا ہے؟ کہا نہیں، آپ دن بھر ابراہیم اور محمد کو ڈھونڈ رہے تھے نا، ہو سکتا ہے وہی ذہن میں بات چل رہی ہو، وہی برین اور دماغ میں بات چل رہی ہو، اپنے گھر میں تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، آپ تو سو جائے۔ حضرات پھر آواز آنے لگی۔ حارث بولا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے۔ آواز آ رہی تھی، لیکن ان بچوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ بیوی تو اہل بیت سے پیار کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر ظالم ہے جو حاکم کے نقش قدم پر چل رہا ہے، حاکم کی اطاعت کر رہا ہے، دنیا کا لالچی بھیڑیا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حارث نے جب دیکھا کہ یا تو بچوں کی آواز آ رہی ہے، اٹھنے کے بعد بیوی کی ایک نہیں سنی کہ چراغ روشن کیا، روشن کرنے کے بعد کمرے میں گیا تو دیکھا دو بچے سو رہے ہیں۔ ڈر خوفناک آواز میں پوچھا ہو آ رہی ہو، تم کون ہو؟ کہا ہم فرزندان مسلم ہے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا فرزندان مسلم، اس لیے کہا، اس نے سوچا کہ جب عورت ہم سے محبت کر رہی تھی تو محبت یہ بھی کرے گا، اسے کیا پتا دنیا کی لالچی بھیڑیا ہے۔ اس نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ تو خوفناک دردناک آواز اور تیور بنا لیجئے کہ دن بھر میں پاگل ہو گیا، دھوپ میں مرتا رہا، میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی، میرا مالی نقصان بھی ہوا، اللہ اکبر، سارے معاملات ہوئے اور تم مزے سے میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ حضرات اس نے فوراً دونوں کو بستر سے اٹھایا،
اٹھانے کے بعد کھینچا، جب کھینچا تو بیوی تڑپ گئی، قدموں پہ گر گئی۔ ایک ظالم، یہ جنتان اہل بیت کے پھول ہیں، اگر ان کو ستایا قیامت میں بخشش کی امید مت رکھنا، جنت میں جانے کی امید مت رکھنا۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لینا جنت ان کے نانا کی ہے، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، زکریا نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، لوط نفسی نفسی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قسم خدا کی، ایک مصطفیٰ کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ مصطفیٰ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو دنیا نہیں مانگیں گے، عزت نہیں مانگیں گے، جاؤ جلال نہیں مانگیں گے، اگر وہ مانگیں گے تو اپنی گناہگار امت کی بخشش مانگیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ ابراہیم اور محبت میں تیرا ہاتھ ہے، وہ تیری بخشش کہاں کروائیں گے؟ ارے نادان اور دنیا کے لالچی بھیڑیے، تو ان سے پیار کر، نفرت مت کر۔ دنیا کی محبت کو چھوڑ دے تو قیامت میں اچھا سلا اللہ تجھے عطا کر دے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ ہم طریقے خجور مسلمانوں، تم اگر آ رہے ہو تو خوش نصیب، بیٹھے ہو تو خوش نصیب، وقت کو قربان کر رہے ہو تو خوش نصیب، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، پیار کرے گا، قیامت کا دن ہوگا جب بھائی بھائی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا ہوگا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ اس وقت پیغمبر اعظم نے فرمایا اے دنیا والوں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھ لینا میرے علی سے پیار کرنا، فاطمہ سے پیار کرنا، حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا، اور جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، میں محمد ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا جو اہل بیت سے پیار کرے گا، میں اس کا چن چن کے ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو حارث کی بیوی بولی ظالم، یہ جہنستان اہل بیت کے پھول ہے، ان پر رحم کر، اگر آخرت میں مغفرت چاہتا ہے رحم کر۔ لیکن ایک نہیں سنی، بیوی کو مارا، پیٹا، پیٹنے کے بعد دروازے سے باہر لے گیا، وہ لے جانے کے بعد دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ کس بنیاد پر کہ کب صبح ہو، کب صبح ہو، کب صبح ہو، اور میں ابن زیاد کے دربار میں جاؤں، ان بیٹوں کا قتل کروں، ان کا سر لے کے جاؤں۔ حضرات جیسے ہی صبح ہوئی، حضرات ان کی زلفوں کو پکڑا اور ان کو ہاتھ کو باندھا، اور باندھنے کے بعد سواریوں پر سوار کیا، گھوڑوں پر سوار کرنے کے بعد بڑی تندرستی میں ایذا دیتے ہوئے پیچھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد نہر فرات کے قریب لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بیوی نے دیکھا کہ یہ کمبخت نہر فرات پہ پہنچ چکا ہے، تو بیوی اتنی اہل بیت سے پیار کرتی تھی، اللہ اس کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جو اہل بیت سے پیار کرنے والی شہزادی تھی۔ حضرات محترم نہر فرات پر پہنچی، اس ظالم سے جہاں تک بھی ہو سکتا تھا بچانے کی کوشش کی، اے ظالم ان کو تکلیف مت دے، اے ظالم ان کو تماچے نہ مار، اے ظالم ان پر مت برس، جتنا بھی ہو سکتا تھا بچانے کی کوشش کی۔ اس نے پھر تلوار الٹی اپنی بیوی کے، سیدھی نہیں الٹی ماری، الٹی جب ماری تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی تو اس گھر کی خادمہ جو تھی وہ بھی اہل بیت سے پیار کرتی، جب پتا چلا میری ملکہ، میری مالکہ وہاں جا چکی ہے ان کو بچانے کے لیے، یہ بھی دوڑتی بھی جاتی ہے، اور خادمہ بھی جہاں تک ہو سکتا تھا اپنی طاقت کو دکھایا کہ میں ابراہیم اور محمد کو بچا لوں۔ لیکن حضرات محترم اس ظالم نے اس کی بھی پٹائی کری، وہ بھی حضرات گر پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس حارث کا بیٹا، وہ بھی اہل بیت سے پیار عقیدت کرتا تھا، محبت رکھتا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے کہنے لگا باپ مان جا، اگر اللہ اکبر یہ قتل ہو گئے قیامت میں بخشش کی امید مت رکھنا، لیکن جس کو دنیا کا بھوت سوار ہو، جس کو لالچی دنیا کے بھیڑیے ہو، اس کے اوپر بھی اتنی پٹائی کری، وہ بھی نیچے گر گیا۔ ادھر بیوی پڑی ہے، ادھر خادمہ پڑی ہے، ادھر حضرات بیٹا پڑا ہے۔ اس نے تلوار کو نکالا، نکالنے کے بعد چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا، چھوٹے بھائی کی طرف جب بڑھا، چھوٹے بھائی نے اور بڑے بھائی نے جب دیکھا کہ یہ بھائی کی طرف جا رہا ہے تو اللہ اکبر، بڑے بھائی نے کہا ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہوں،
لیکن چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتا ہوا دیکھ برداشت نہیں کر سکتا. اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے مار. چھوٹا کہتا پہلے مجھے مار, بڑا کہتا ہے پہلے مجھے مار. میں بھائی کا غم برداشت نہیں کر سکتا. بڑا بھی یہی کہنا مارنا ہی ہے. اگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین ہی کرنا ہے تو ہمیں مار. جب دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے ہمیں مار پہلے ہمیں مار, تو اس نے کمبخت نے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا. اور سامنے جب کھڑا کیا تلوار نکالی, تو تلوار نکالنے کے بعد قسم خدا کی تلوار سے دونوں کا سر ایک ہی ساتھ سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سر تن سے جدا کیا تو حضرات پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹی. اس کے بعد اس نے گٹری میں دونوں کے سر پاک کو لیا. وہ کیا سوچ رہا تھا کہ یہ سر لے کے جاؤں گا, ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا, ابن زیاد مجھے بہت انعام دے گا. کیونکہ ابن زیاد نے یہی کہا تھا جو ان کو لے کے آئے گا وہ انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا. لیکن غلط کام کا انجام غلط تھا. غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے. اندازہ کیجئے پیارو, جب اس نے گٹری میں ان لوگوں کی سر پاک کو رکھا اور رکھنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد بولا کون ہو بھائی, کیا معاملہ ہے؟ کہا میں حارث ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ نے ایک اعلان لگوایا تھا نا کہ جو مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر لے کر آئے گا اس کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا. کہا پاگل ہے کہ پاگل ہے؟ ہم نے یہ کب اعلان کیا تھا کہ جو سر لے کر آئے گا اس کو مالا مال کیا جائے گا؟ ارے یہ نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا. تو سر لے کے آ گیا. یزید کا بھی آرڈر تھوڑی آیا ہے کہ زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے. تو نے بغیر پوچھے سر کاٹ دیے, جان لے لی ان کی. اس نے پھر کسی جلاد کو حکم دیا اس کو بھی جینے کا ادھیکار نہیں. ارے جس نے اتنی محنت کی تھی اس حارث نے کہ مجھے انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا, اس کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے حضرات؟ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے. ابن زیاد جو بیٹھا تھا اس کا انجام بھی غلط ہوا. جتنے بھی یزیدی بھیڑیے تھے ان سب کے انجام غلط ہوئے. اس نے سوچا تھا سر لے کے آؤں گا, ابن زیاد مالائے پہنائے گا, میرا استقبال کرے گا, مجھے مالا مال کر دے گا, اشرفیہ دے گا, درم و دینار دے گا. لیکن اندازہ کیجیے درم و دینار نہیں دیے گئے, بلکہ کہا میں نے کہا تھا زندہ لے کے آنا, تو سر لے کے آیا. سر کا تیرے کو بھی جینے کا حق نہیں. یزید کو کیا جواب دوں گا؟ ایک کو کہا اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ, اور جہاں پہ اس نے ابراہیم اور محمد کو قتل کیا, شہید کیا, وہیں جاؤ اور جانے کے بعد اسی نہر فرات پر اس کا قتل کرو. اسی نہر فرات پر اس کا قتل کرو. پکڑ کر لے گا ابن زیاد کی آدمی. اب انجام دیکھو, غلط کام کا انجام غلط. ارے اسلام تو وہ مذہب ہے, وہ پاکیزہ مذہب ہے. قرآن کے چھٹے پارے میں ایک آیت ہے ومن قتل الناس جميعا فكأنما أحيا الناس جميعا. جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری مانوتا کو قتل کرتا ہے. اسلام تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے, اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے. ارے تم نے اسلام کو پڑھائی تو نہیں ہے, تم نے اسلام کو سمجھائی تو نہیں ہے, تم نے اسلام کو جانا ہی تو نہیں ہے. ارے جس دن تم اسلام کو جان دو گے, کچھ آج یزیدی بھیڑیے ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھ لینا یزیدی بھیڑیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ دل نہیں چلتا. ایسا نہیں کہ اسلام کے دشمن کل تھے, اسلام کے دشمن آج ہے. ارے اسلام کے دشمن تو کل بھی تھے, صبح قیامت تک رہیں گے. اسلام کو مٹانے کے لیے نمرود آیا تھا, نمرود مٹ گیا, اسلام زندہ ہے. قارون آیا تھا, قارون مٹ گیا, اسلام زندہ ہے. فرعون آیا تھا, فرعون مٹ گیا, اسلام زندہ ہے. شداد آیا تھا, شداد مٹ گیا, اسلام زندہ ہے. دو چار اور قارون ہے دنیا میں, ہندوستان میں, ان کا نمبر بھی انشاءاللہ العزیز آئے گا. اس لیے کہ وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اسلام کسی دنیا دار کا بنا ہوا مذہب نہیں ہے. یہ خدائے پاک کا مذہب ہے. جو دنیا دھرم مٹاتی ہے, بناتی ہے, اس کو کوئی مٹا سکتا ہے, لیکن یہ دھرم کسی کے باپ کا نہیں, خدائے پاک کا ہے. جو اس کو مٹائے گا وہ خود مٹ جائے گا. جو اس کی طرف انگلی اٹھا کے دیکھے گا وہ آج نہیں تو کل کے نمرود مٹ گئے, کل کے یزید مٹ گئے, تو انشاءاللہ آج کی یزید بھی مٹ جائے گی. انشاءاللہ, انشاءاللہ. سبحان اللہ.
اللہ اکبر یا رسول اللہ بچہ بچہ ہے قربان نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. اسلام تو کسی کے باپ کا مذہب نہیں ہے. جب فیس بک سوشل میڈیا مکے میں نہیں تھا, جب اسلام پھیلانے سے کوئی نہ روک سکا, تو آج اسلام پھیلانے سے کون روک سکتا ہے؟ اور کوئی معذاللہ کوئی کہتے ہیں کہ قرآن پر گولی لگا کے معذاللہ قرآن کو دریا میں ڈال کے قرآن کو مٹا سکتے ہیں. ارے یہ بھی کسی کے باپ کی کتاب نہیں ہے, خدا پاک کی کتاب ہے. توریت میں گھٹا دیا, زبور میں پڑھا دیا, انجیل میں گھٹا دیا, لیکن خدا پاک کے اس کلام کا ایک نقطہ, ایک زبر, ایک شبد, ایک مد نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. توریت زبور انجیل کو اس لیے گھٹا دیا بڑھا دیا گیا تھا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی. لیکن اس قرآن کو جب نازل کیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اللہ نے فرمایا ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت یا رسول اللہ مولانا محمد علی صاحب علامہ مولانا محمد علی صاحب نعرہ تکبیر ذکر سودائے کربلا ذکر سودائے کربلا. آج میرا پنجتن کا ایک نعرہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن حضرات ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں, یہ خواجہ پاک کا ہندوستان ہے, یہ خواجہ پاک کی سرزمین ہے. سب سے پہلا قدم اگر کوئی کسی کی کتاب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا اس کو ہمیں پتا نہیں ہے. یہ کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے. ہندوستان میں سب سے پہلے اگر قدم رکھا ہے تو ہمارے باپ آدم نے قدم رکھا ہے. یہ زمین ہمارے باپ کی ہے, ہمارے باپ کی زمین سے نہ ہمیں کل کوئی نکال سکا تھا, نہ آج کوئی نکال سکا ہے, نہ کل کوئی نکال سکتا ہے. اس لیے ہمیں صرف دین پر آنا ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے, انشاءاللہ پھر زندگی باخر رہی کبھی آنا ہوگا تو عرض کریں گے. لیکن بتانا یہ ہے کہ اللہ اکبر, وہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ سر لے کے آیا تھا, اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا انہوں نے ابراہیم اور محمد کے ساتھ کیا, میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ تو پاگل ہے, تو سر کاٹ کے لے کے آ گیا, اس کو سزا دو. نہر فرات پر لے گئے یزید, بھیڑیوں کے جو آدمی تھے, اللہ اکبر, نہر فرات پر لے جانے کے بعد کیسا اس کو سزا دی؟ ڈائریکٹ گردن نہیں کاٹی, اس کا دایاں ہاتھ کاٹا حارث کا, بایاں ہاتھ کاٹا حارث کا, پیر کاٹے دونوں, اور بیچ میں جو دھڑ بچا تھا اس کو بیچ میں سے چیرا, اور جیسی بوٹی بوٹی کر کے ساری چیزوں کو اس کے اندر ڈالا, اور تمام جو بھی وہاں چیزیں تھی اس سے لپیٹا پورے جسم کو, اتنی سے جسم کو رسیوں سے جو بھی وہاں چیز تھی لپیٹ کے ابن زیاد نے کہا تھا اس کو نہر فرات میں پھینک دینا. اسی طریقے سے لپیٹ کر اس کی لاش کو نہر فرات میں پھینک دیا گیا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا, جس نے اہل بیت کے گھرانے پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا. اللہ اکبر, غلط کام کا انجام غلط ہی ہوتا ہے. انہوں کو دنیا میں ہی پتہ چل گیا, نہ دنیاوی لالچ دنیاوی دولت ملی, نہ کچھ ملا, ترنت سزا مل گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے حضرات؟ یہ تو شہید ہو گئے, یہ تو جنت میں پہنچ گئے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد. ان کو پھر جو ایک صحابی رسول تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ آئے اور ان دونوں کے سر پاک کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جہاں نہر فرات ہے وہاں پر حضرات محترم سر کو جوڑا, اور جوڑنے کے بعد وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ان کی جو شہادت ہے ابراہیم اور محمد کی وہ ہوئی ہے. اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ رب العزت ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کی خیرات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. حضرات اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل تو خط لکھ چکے تھے, امام ادھر کو آ جاؤ, کوفے کی طرف آ جاؤ. ادھر امام حسین کو جیسے ہی خط ملا کہ ہمیں کوفہ جانا ہے, اللہ اکبر, کوفے کی طرف چل رہے ہیں.
کوفے کی طرف چلتے چلتے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے کی طرف سے. کہا یہ بتاؤ مسلم بن عقیل کی کیا حال ہے؟ حضرات یہ بات کو پوچھا تو کہا مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پوچھا ابراہیم اور محمد کے کیا حال ہے؟ کہا ان دونوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پوچھا آپ خیمے میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ آ گئی. حضرت مسلم کی صاحبزادی سکینہ جب آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سکینہ نے دیکھا چچا جان آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو چکی ہوں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. آپ نے سینے سے لگایا کہ اے سکینہ اے بیٹی, آج سے چچا بھی میں ہی ہوں, تیرا باپ بھی میں ہی ہوں, اس لیے کہ اس ظالموں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا. اس بات کو سنا بے ہوش ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ہوش آتا ہے تو پوچھتی میرے بھائیوں کے کیا حال ہے؟ امام حسین نے فرمایا تمہارے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا. اس بات کی خبر سنتے ہی اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا. امام علی مقام نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو صبر کی ابتدا ہے, صبر آگے بہت کرنا ہے, صبر ہی صبر کا معاملہ ہے, ہمت رکھنی ہے, بہادری رکھنی ہے. امام علی مقام نے صبر و رضا کی تلقین فرمائی. کہا ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے. آپ نے قافلے کو تیار کیا اور وہاں سے بھی روانہ ہوئے. جب آپ کا قافلہ 2 منزل پر رہ گیا تھا کوفہ, تو آپ کی ملاقات حر بن ریاحی سے ہوئی. حر 1000 کی تعداد میں پولیس لے کے آئے, 1000 کی تعداد میں سپاہی لے کر آئے. کہا آپ کو ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے سرکار, آپ کو گرفتار کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں خود آئے, یہ خط دیکھو, کتنے خط ہیں ہمارے پاس, ہمیں دھوکے سے بلایا گیا. انہوں نے کہا اس بات کا تو حضرت مجھے پتہ نہیں,